اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل یہ مبارک پروگرام پیغام قرآن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ ناظرین الحمدللہ آج 5ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے اور سورہ نساء جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ آج سورہ نساء کی آیت نمبر 24 تا آیت نمبر 56 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ناظرین گرامی، ان آیات بینات کی تفسیر کے لیے، خلاصے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہیں ملک ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پر مشتمل یہ پروگرام پیغام قرآن آپ دیکھ رہے ہیں۔ آئیے تلاوت کلام الرحمن سے آج پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے درمیان موجود ہیں ممتاز و معروف قاری جناب قاری نعمان نعیمی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ اور تم پر حرام کی گئی ہیں وہ عورتیں جو دوسروں کے نکاح میں ہوں، مگر کافروں کی جن عورتوں کے تم مالک بن جاؤ۔ یہ حکم تم پر اللہ کا فرض کیا ہوا ہے، اور ان کے علاوہ سب عورتیں تم پر حلال کی گئی ہیں کہ تم اپنے مال مہر کے عوض ان کو طلب کرو، درآں حال یہ کہ تم ان کو قلعہ نکاح کی حفاظت میں لانے والے ہو، نہ کہ محض عیاشی کرنے والے ہو۔ پھر جن عورتوں سے نکاح کر کے تم نے مہر کے عوض لذت حاصل کی ہے تو ان عورتوں کو ان کا مہر ادا کر دو۔ یہ اللہ کا کیا ہوا فرض ہے، اور مہر مقرر کرنے کے بعد جس کمی بیشی پر تم باہم راضی ہو گئے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے۔ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم۔ اور تم میں سے جو شخص آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی مالی طاقت نہ رکھے تو وہ مسلمانوں کی مملوکہ مسلمان باندیوں سے نکاح کرے، اور اللہ تمہارے ایمان کو بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ تم باہم ایک دوسرے کی جنس سے ہو، تم ان باندیوں سے ان کے مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو،
اور دستور کے مطابق ان کے مہر ادا کرو، درا حال یہ کہ وہ باندیاں قلعہ نکاح کی حفاظت میں آنے والی ہوں، بدکار نہ ہوں، نہ غیروں سے آشنائی کرنے والی ہوں، اور جب وہ قلعہ نکاح میں محفوظ ہو جائیں پھر بے حیائی کا کام کریں تو ان کو آزاد کنواری عورت کی آدھی سزا ملے گی۔ باندیوں سے نکاح کا یہ حکم تم میں سے اس شخص کے لیے ہے جس کو اپنے نفس پر بد چلنی کا خدشہ ہو، اور تمہارے لیے صبر کرنا بہتر ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم۔ اللہ تمہارے لیے وضاحت سے احکام بیان کرنا چاہتا ہے اور تمہیں ان نیک لوگوں کے راستوں پر چلانا چاہتا ہے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے۔ والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما۔ اللہ تمہاری توبہ قبول کرنا چاہتا ہے، اور جو لوگ خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں وہ تمہیں سیدھی راہ سے بہت دور ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا۔ اللہ تم سے مشکل احکام کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ سوا اس کے کہ باہمی رضامندی سے تجارت ہو، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، بے شک اللہ تم پر رحم فرمانے والا ہے۔ ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا۔ اور جو شخص زیادتی اور ظلم کی بنا پر ایسا کرے گا تو عن قریب ہم اس کو دوزخ کی آگ میں داخل کر دیں گے، اور یہ اللہ پر آسان ہے۔ إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کر دیں گے۔ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله ان اللہ کان بکل شیء علیما۔ اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس کے ساتھ اللہ نے تمہارے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مردوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے، اور اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ اور ہم نے ہر شخص کو ترکے کے لیے وارث مقرر کر دیے ہیں،
اولاد اور قرابت دار اور وہ لوگ جن سے تمہارا عہد ہو چکا ہے، سو تم انہیں ان کا حصہ دے دو، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ان اللہ کان علیا کبیرا۔ مرد عورتوں کے منتظم اور کفیل ہیں، کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس لیے بھی کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے، سو نیک عورتیں فرما بردار ہیں، مردوں کے پس پشت اللہ کی توفیق سے حفاظت کرنے والی ہیں۔ اور تم کو جن عورتوں کی نافرمانی کا اندیشہ ہو تو ان کو نصیحت کرو، اور ان کو ان کے بستروں پر اکیلا چھوڑ دو، اور ان کو تادیباً مارو، پس اگر وہ تمہاری فرما برداری کر لیں تو ان کے خلاف کوئی بہانہ نہ ڈھونڈو، بے شک اللہ نہایت بلند بہت بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اور اے مسلمانوں، اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان جھگڑنے کا خطرہ ہو تو ایک منصف مرد کی طرف سے مقرر کرو اور ایک منصف عورت کی طرف سے مقرر کرو۔ اگر وہ دونوں منصف صلح کرانے کا ارادہ کریں تو اللہ ان دونوں زن و شوہر کے درمیان اتفاق پیدا کر دے گا، بے شک اللہ بڑا جاننے والا، بہت خبر رکھنے والا ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور قرابت دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی اور مجلس کے ساتھی اور مسافر اور اپنے غلاموں کے ساتھ نیکی کرو، بے شک اللہ مغرور متکبر کو پسند نہیں کرتا۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ جو لوگ خود بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ نے ان کو جو کچھ اپنے فضل سے دیا ہے اس کو چھپاتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا۔ اور ان کے لیے بھی ذلت والا عذاب ہے جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں،
اور نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ قیامت کے دن پر، اور جس شخص کا شیطان ساتھی ہو تو وہ کیسا برا ساتھی ہے۔ وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما۔ آخر ان پر کیا آفت آ جاتی اگر وہ اللہ پر اور قیامت پر ایمان لے آتے اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے، اور اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے۔ إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما۔ بے شک اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی نیکی ہو تو اس کو دگنا کر دیتا ہے اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا۔ تو اس وقت کیسا سما ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور اے رسول مکرم ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور رسول اللہ کی نافرمانی کی، اس دن وہ تمنا کریں گے کہ کاش ان کو دفن کر کے ان پر زمین برابر کر دی جائے، اور وہ اللہ سے کسی بات کو چھپا نہ سکیں گے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ان اللہ کان عفوا غفورا۔ اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ حتیٰ کہ تم یہ جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، اور نہ جنابت کی حالت میں مگر یہ کہ تم مسافر ہو حتیٰ کہ تم غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے مقاربت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، سو تم اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر مسح کرو، بے شک اللہ نہایت معاف کرنے والا بہت بخشنے والا ہے۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں آسمانی کتاب سے حصہ دیا گیا؟ وہ خود بھی گمراہی خریدتے ہیں اور تم کو بھی راستے سے گمراہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا۔ اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ تمہارا کافی کارساز
اور کافی مددگار ہے۔ من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا۔ یہودیوں میں سے کچھ لوگ اللہ کے کلمات کو ان کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور آپ سے کہتے ہیں سنیے آپ نہ سنائے گئے ہوں، اور اپنی زبانیں مروڑ کر دین میں تانا زنی کرتے ہوئے راعنا کہتے ہیں۔ اور اگر وہ کہتے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور آپ ہماری بات سنیں اور ہم پر نظر فرمائیں تو یہ ان کے لیے بہتر اور درست ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لعنت فرمائی ہے، سو ان میں سے کم لوگ ہی ایمان لائیں گے۔ يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ اے اہل کتاب، اس کتاب پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا ہے، درآں حال یہ کہ وہ اس اصل کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم بعض چہروں کے نقوش مٹا دیں پھر ان کو ان کی پیٹھ کی جانب پھیر دیں، یا ہم ان پر اس طرح لعنت کریں جس طرح ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی تھی، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے۔ ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما۔ بے شک اللہ اس گناہ کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور جو اس سے کم گناہ ہو اس کو جس کے لیے چاہے بخش دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو یقیناً اس نے بہت بڑے گناہ کا بہتان باندھا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہے پاکیزہ کرتا ہے، اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا۔ دیکھیے یہ لوگ کس طرح اللہ پر عمدن جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور ان کے لیے یہی علی الاعلان گناہ کافی ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں آسمانی کتاب سے حصہ دیا گیا؟ وہ بت اور شیطان پر ایمان لاتے ہیں، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں کی بنسبت زیادہ صحیح راستے پر ہیں۔ اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور جس پر اللہ لعنت کرے تو اے مخاطب تو ہرگز اس کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔
أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا یا ان کا ملک میں کوئی حصہ ہے، اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگوں کو تل برابر بھی کوئی چیز نہ دیتے۔ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما یا یہ لوگوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے، تو بے شک ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی تھی اور ہم نے ان کو ملک عظیم عطا کیا تھا۔ فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا سو ان میں سے بعض لوگ اس پر ایمان لائے اور بعض لوگوں نے اس سے منہ موڑا، اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی دوزخ کافی ہے۔ ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم اس کو عنقریب آگ میں ڈال دیں گے، جب بھی ان کی کھالیں جل کر پک جائیں گی ہم ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے تاکہ وہ عذاب کو ہمیشہ چکھتے رہیں، بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ انشاءاللہ ناظرین، تلاوت کلام الرحمن اور اس کا ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور ماشاءاللہ سعادت کے اس سفر میں آپ اور ہم سب شریک سفر رہے۔ آئیے انہی آیات بینات کی تفسیر اور خلاصے کے لیے چلتے ہیں۔ حضرت علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کی خدمت میں کی تفسیر فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین مکرم، 5واں پارہ شروع ہوا چاہتا ہے اور سورہ النساء کا تفسیری خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ نساء ابھی 5ویں پارے میں بھی جاری ہے اور بہت ہی اہمیت کی حامل سورہ مبارکہ ہے۔ اس میں ازدواجی مسائل اور احکام پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، جو معاشرت کے احکام ہیں، جو وراثت کے احکام ہیں، جو والدین سے متعلق اور اولاد سے متعلق احکام ہیں، اعزاء و اقارب سے متعلق ہیں، یتامہ اور مساکین سے متعلق ہیں۔ اسی طرح ایک بہت اہم مسئلہ ازدواجی امور کا بھی ہے، وہ بھی اس سورہ مبارکہ کا اہم ترین موضوع ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ والمحصنات سے جو 5ویں پارے کا ٹائٹل ہے آغاز ہو رہا ہے ان آیات کا، اور حرام ہیں شوہردار عورتیں۔ محصنات جو ہے یہ حصن جو ہے ایک حصار کو کہتے ہیں عربی زبان میں، اور قلعہ جو ہوتا ہے فورٹ اس کو بھی عربی زبان میں حصن کہتے ہیں، اور اسی سے ایک مشہور کتاب حصن حسین ہے، آپ جانتے ہیں، مضبوط حصار۔ تو سواد کے ساتھ جب محسن یا محسنہ کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے ایک ایسی خاتون جو آلریڈی نکاح میں ہے، رشتہ ازدواج میں ہے، اور کسی کی پناہ امان اور نکاح کے حصار میں آ چکی ہے۔ ان خواتین کی بات ہو رہی ہے کہ ایسی خواتین جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اور اپنے شوہر کے نکاح میں وہ موجود ہیں، اس نکاح میں رہتے ہوئے دوسری جگہ ان کی شادی نہیں ہو سکتی، یعنی ایک وقت میں ایک عورت ایک ہی شوہر کے ساتھ بیوی بن کے رہ سکتی ہے۔ اور ایسی کوئی ایمرجنسی یا اضطراری حالت پیش آ جائے کہ شوہر دور چلا جائے یا گم ہو جائے، جسے کہتے ہیں مفقود الخبر ہو جائے فقہی اصطلاح میں، تو پھر کیا ہوگا؟ ایک خاص مدت تک وہ خاتون اس کا انتظار کرے گی، اور جب تک موت کا ظن غالب نہ ہو جائے وہ دوسری جگہ شادی نہیں کر سکتی۔ اصل میں اس بات کی اہمیت کو یہاں پر یاد دلایا گیا ہے کہ مرد اور عورت میں ایک اور بہت بڑا فقہی اور بہت بڑا فطری فرق یہ ہے
کہ مرد ایک وقت میں 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، یعنی ایک سے زائد ازواج رکھ سکتا ہے، لیکن عورت ایک وقت میں ایک سے زائد شوہروں کے ساتھ بحیثیت بیوی کے نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح یہاں استثناء کر دیا گیا مگر کافروں کی عورتیں جو تمہاری ملک میں آ جائیں۔ اب وہ کافر ہونے کی وجہ سے وہ عورت جب دارالسلام میں چلی گئی ہے تو اب دیکھیے ہیں دونوں انسان، لیکن صرف اسلام اور کفر کے ساتھ منسلک ہونے کی وجہ سے کتنا بڑا بنیادی فرق آ گیا ہے کہ اب امکان نہیں رہا کہ وہ عورت دوبارہ اپنے شوہر کے پاس جائے یا اس کا شوہر اس عورت کے پاس آ جائے، لہٰذا خود بخود وہ اپنے شوہر کے نکاح سے نکل گئی ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم، یعنی جو کنیزیں اور لونڈیاں بنا کر پہلے لشکروں کے اندر اور افواج و عساکر کے اندر خواتین آتی تھیں، ان کو بھی ایک طرح کا تحفظ اور امان دینے کے لیے اپنے نکاح میں لے لیا جاتا تھا۔ اس بہت ہی اہم مسئلے کا اظہار اس سورہ نساء کے اندر ہو گیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف زاویوں سے، مختلف پیرائے سے خواتین سے متعلق چیزیں جو ہیں ان کو کھول کھول کے اور واضح کر کے بیان کیا جا رہا ہے۔ اور پھر ایک مضمون آیا یا ایھا الذین آمنوا۔ ناظرین، یہ بھی کثرت سے اور تکرار کے ساتھ قرآن پاک میں آنے والا وہ پیارا اور بہت ہی بہترین صیغہ ہے جو ہمارے اہل ایمان کے لیے بہت لذت کا سامان رکھتا ہے کہ ہمارا پروردگار ہمیں خود مخاطب کر رہا ہے اور کیا فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا۔ ویسے تو اس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو، اور دوسرا ترجمہ اس کا صوفیانہ یہ ہے اے ماننے والو، اے تسلیم کر لینے والو، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، تسلیم کر لیا۔ اور میں ایک اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں کہ اے میرے اپنوں، یعنی اپنائیت کی ایسی کیفیت ہے اس جملے میں کہ جب تک ہم اس سطح پہ نہ جائیں اس کو محسوس نہیں کر سکتے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن پاک ہی میں آپ دیکھ لیجئے تو پہلے بھی اہل ایمان رہے ہیں، پہلی امتیں بھی اللہ کو مانتی رہی ہیں، رسولوں کو مانتی رہی ہیں، لیکن وہاں کا ذرا طرز تخاطب دیکھیے تو کیا آپ کو فرق محسوس ہو جائے گا۔ کسی کو کہا یا بنی اسرائیل، کسی کو کہا ہے قوم نوح، کسی کو کہا ہے قوم موسیٰ، گویا ان کی جو نسبتیں تھیں وہ ان کے حوالے سے بیان فرمائیں، لیکن جب اس امت آخرین سے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے خطاب فرمایا گیا تو آپ اپنائیت کی حد دیکھیے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، سبحان اللہ، گویا خطاب میں ہی آپ کو ایمان کی سند دے کے آپ سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اب دیکھیے یہاں آپ کے ایمان کا اقرار ہے، وہاں ان سے تو دلیل طلب کی جاتی تھی کہ اپنے مسلمان ہونے کی دلیل دو، یہاں آلریڈی ایمان کا اعتراف موجود ہے۔ اب دیکھیے احساس اپنوں کو دلایا جاتا ہے نا، اور یہ اپنائیت کی باتیں ہوتی ہیں۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، فرمایا آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طور پر نہ کھاؤ، ناجائز اور باطل طریقے سے، رشوت کے ذریعے، کرپشن کے ذریعے، حرام ذرائع سے، چوری سے، لوٹ مار سے، غصب سے اور ظلم سے، دھوکے اور فریب سے، جھوٹی قسم کھا کے، جو ناپ تول میں کمی کر کے آپ نے کسی دوسرے کا مال اپنی جیب میں یا اپنی تجوری میں ڈال لیا ہے، حقیقت میں وہ آپ کا مال نہیں تھا، وہ آپ کے لیے ناجائز اور حرام تھا۔ ہاں جو جائز طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ یا تو کوئی سودا کرو، کاروبار کرو، بزنس کرو، یا پھر وہ اپنی خوشنودی سے اور اپنی رضامندی سے اگر آپ کو کوئی شخص بطور تحفہ، ہدیہ، گفٹ یا ہبہ کی شکل میں دے رہا ہے تو وہ آپ کے لیے جائز ہوگا، اس کے علاوہ نہیں۔ یہ بھی اہم ترین چیز ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ جب بھی کسی جگہ مال کا لین دین ہوتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو کچھ نقد مال عطا فرمایا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی تواضع سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے بہت ہی پیارا ارشاد اور بہت پیاری رہنمائی ہمارے لیے فرما دی، فرمایا عمر جب تمہارا رب تمہاری خواہش اور مرضی کے بغیر کسی جائز طریقے سے تمہیں کچھ دے تو لے لیا کرو، سبحان اللہ، کیونکہ وہ پھر ناشکری میں شمار ہو جاتا۔ تو یہ کیا ہے؟ ان تراد منکم،
اگر کوئی اپنی رضامندی سے اپنی خوشی سے آپ کو ہدیہ یا تحفے کی شکل میں دے رہا ہے تو وہ درست ہوگا۔ اس کے علاوہ جتنے بھی ذرائع ہیں، دھوکہ، فریب، جھوٹ، جھوٹی قسم اور غصب اور ظلم، یہ سب ناجائز ہیں۔ یہاں تک کہ حضور غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں اگر کوئی پیر اپنے مرید کی جیب پر، اس کے مال پر اس طرح سے نظر رکھے دھوکے اور فریب سے، تو فرمایا وہ بھی حرام ہے اور اس کے لیے وہ ناجائز ہے۔ ہاں اگر کوئی خود اپنے طور پہ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، مسلمان کو ہدیہ یا تحفہ پیش کرتا ہے تو وہ پسندیدہ قرار دیا گیا، اس کو سنت قرار دیا گیا ہے۔ اب خواتین اور مردوں کے حوالے سے چونکہ سورہ النساء چل رہی ہے تو مشہور و معروف آیت قرآن پاک کی الرجال قوامون علی النساء، سورہ النساء کی آیت 34، مرد افسر ہیں عورتوں پر۔ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس لیے کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ اب دیکھیے، چونکہ مرد کو نان اور نفقہ کا ذمہ دار بنایا گیا ہے تو اس انتظامی ایک خوبی کی وجہ سے اس کو ایک فضیلت دی گئی ہے، کیونکہ وہ قوام ہے، افسر ہے، مینجمنٹ کی ساری ذمہ داریاں اس پر ہیں، کھانا پینا، روٹی کپڑا مکان، اخراجات، خرچہ بیوی کا بھی بچوں کا بھی مرد کے ذمہ رکھا گیا ہے، عورت براہ راست اس کا ذمہ دار نہیں بنایا گیا۔ اور پھر جو نیک اور صالح خواتین ہوتی ہیں ان کی نشانی دیکھیں قرآن نے کیا بیان کی، فرمایا جو نیک بخت عورتیں ادب والیاں ہیں، خاوند کے پیچھے حفاظت رکھتی ہیں جس طرح اللہ نے حفاظت کا حکم دیا، یعنی اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کی جان مال اور عزت کی محافظ ہوتی ہیں۔ یہ بہترین نیک اور صالح خواتین کی نشانی بیان کی قرآن نے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دنیا متاع و خیر متاعها المرأة الصالحہ، فرمایا دنیا کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی پونجی نیک اور صالح بیوی ہے، اور فرمایا خوش نصیب شخص وہ ہے جس کا گھر کھلا ہو، سواری اپنی ہو اور بیوی نیک ہو۔ تو یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک موقع پر جہاں اس آیت کا شان نزول ہے، میں اختصار سے عرض کر دوں کہ ایک صحابی تھے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، تو گھر میں اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کسی وجہ سے غصہ آیا اور اپنی بیوی کو تھپڑ مار دیا۔ جب تھپڑ مارا تو شکایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گئی۔ جو ان کے سسر تھے یعنی ان کی زوجہ کے والد، وہ اپنی بیٹی کو لے کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں گئے۔ آپ نے بھی اس کو ناپسند فرمایا، اور ظاہر ہے ایک قانون موجود تھا کہ جیسا جرم کیا گیا ہے ویسی اس کی سزا دی جائے، تو گویا جس نے تھپڑ مارا ہے تھپڑ کے جواب میں تھپڑ ہو۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قصاص اس کا ہونا چاہیے، قصاص۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ نازل فرما دی کہ اب اس میں قصاص کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ مرد کو عورت پر ایک فضیلت حاصل ہے بحیثیت شوہر، اور اس کی تعظیم ہے۔ اور یہاں تک فرما دیا گیا ہے کہ اگر میری امت میں سجدے کی اجازت ہوتی تو ہم خواتین کو، بیویوں کو کہتے کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اور ناظرین محترم، آپ دیکھتے ہیں قرآن پاک میں بار بار جہاں پر اللہ کی عبودیت کا اور اس کی توحید کا اور اس کی بندگی کا بیان آتا ہے، اس کے متصل ساتھ والدین کی عظمت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 36 میں فرمایا اللہ کی بندگی کرو اور اس کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے بھلائی کرو، وبالوالدین احسانا، اور پھر درجہ بدرجہ اپنے اعزاء و اقارب، یتامہ، مساکین، اپنے ہمسائے، اپنے رشتہ دار، اور جو ہمسائے دائیں اور بائیں ہیں، یہ ترتیب بھی اسلام نے بتائی ہے کہ دائیں والے ہمسائے کا حق زیادہ ہے بائیں والے سے، یعنی جو جتنا آپ کے گھر کی دیوار کے قریب ہے اتنا ہی اس کا زیادہ حق شریعت نے بیان کیا ہے۔ ہمسائے کے حقوق کے حوالے سے بھی اسلام نے بہت زور دیا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں، قسم کھا کے فرمایا اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ شخص مومن نہیں۔ تو صحابہ حیران و پریشان ہو گئے، حضور کون؟ فرمایا جس کا ہمسایہ اس کی اذیت، ایذا اور شر سے محفوظ نہیں۔ ہمیں بھی آج دیکھنا ہے، کیونکہ بعض دفعہ کوئی ہمیں نہیں کہہ رہا ہوتا تو ہمیں خود دیکھنا ہے کہ ہماری وجہ سے کوئی تکلیف میں نہ ہو، کوئی اذیت میں نہ ہو،
ورنہ اس کے کہے بغیر ہم گرفت میں آ جائیں گے، عذاب میں آ جائیں گے اور معاذ اللہ سزا کے مستحق ہو جائیں گے۔ اسی سورہ مبارکہ میں ہمارے ذاتی رویے، ہمارے معاشرتی رویے، ان کو بھی بیان کیا گیا ہے بہت ہی اختصار کے ساتھ۔ فرمایا وہ جو بخل کرتے ہیں اور اوروں سے بخل کے لیے کہتے ہیں، یعنی خود تو بخیل ہیں ہی ہیں، خود کنجوس ہیں، لیکن دوسروں کو بھی کنجوسی پر ابھارتے ہیں۔ تو ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن جو ہے یہ کبھی بخیل نہیں ہوتا۔ مومن کی شان سخا ہے، کنجوسی نہیں کرتا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا، سخاوت جو بخل کی ضد ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں انتہائی محبوب ہے، یعنی سخی اگر گناہ گار بھی ہو تو بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو فرمایا یہ جو منافقین ہیں، منافق کی ایک صفت بخل ہوتی ہے۔ فرمایا یہ اللہ نے جو عطا کیا ہے اور اس کے رسول نے جو عطا کیا ہے اپنے فضل سے، یہ لوگ اس کے معاملے میں بھی بخل کرتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو خرچ کرنے پہ آ ہی جائیں تو پھر دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہوئے خرچ کرتے ہیں۔ اس کو بھی سخت ناپسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ ایسی عبادت وہ خواہ مالی ہو خواہ بدنی ہو، اگر اس میں ریا انوالو ہو جائے تو وہ عمل بھی اکارت گیا، اور الٹا وہ شخص ہلاکت کا اور وعید کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ ہمیں ان تمام تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے اعمال کا تعین کرنا چاہیے، اور اعمال میں ہمیشہ اس اصول کو یاد رکھیے کہ اسلام مقدار کو نہیں دیکھتا ہے، اسلام معیار کو دیکھتا ہے، اور اسلام صرف ظاہر کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ اسلام باطن کو بھی ساتھ دیکھتا ہے۔ تو جس وقت آپ اللہ کی راہ میں کوئی بھی عمل کر رہے ہیں تو یہ دیکھ لیا کیجئے کہ آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے، کیونکہ قرآن بار بار ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ اللہ تمہارے دلوں کی کیفیات کو، تمہاری دلوں کے خشوع کو بھی دیکھتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں خشوع باطنی اور حضور روحانی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین محترم، اس طور پر الحمدللہ آج والمحصنات 5ویں پارے کا آغاز ہوا، اور سورہ نساء جاری ہے، 5ویں پارے میں بھی ہے، 6 پارے میں بھی یہ جاری رہے گی۔ تو آج آیت نمبر 24 تا آیت 56 کی تلاوت، ترجمہ اور روح پرور اور ایمان افروز آپ نے تفسیر اور خلاصہ ملاحظہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا عرفان ہمیں عطا فرمائے اور قرآن کریم کا فیضان ہمیں عطا فرمائے۔ اسی پیغام کے ساتھ پیغام قرآن سے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔